سر زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے اس معاشرے کو دیا، آپ نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہوگی، آپ نے جمہوریت دیکھی ہوگی، آپ نے گھات گھات کے لوگوں سے آپ ملے ہوں گے، مختلف شہروں اور مختلف جگہوں پہ آپ کا جانا ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا کہ جو 19ویں صدی کا معاشرہ تھا اور جو آج کا معاشرہ ہے، کیا وہاں پہ قانون کی بالادستی تھی؟ وہاں کا شہری محفوظ تھا، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو تب وہ محفوظ تھا، یا آج کا شہری زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں سر آپ؟ پاکستان بننے کے بعد کی میری پیدائش ہے 1950 کی، اور میں نے جو ہوش سنبھالا 56-58 میں۔ تو ابتدائی دور جو ہیں وہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں جب ذرا ہوش سنبھلی ہے تو اس وقت جنرل ایوب خان کا مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہو چکا تھا 1958 میں۔ تو اس وقت قدرے ہوش تھا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس وقت کچھ انسانی قدریں جو تھیں وہ مضبوط تھیں۔ معاشرے میں معاشرتی اقدار کا بھی کافی حد تک لوگ پاس کرتے تھے، اور سول سوسائٹی یا عام لوگ جو ہیں ان کے اندر کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں استحکام تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ شیطانی پہلو جو ہے اس کا کہیں ظہور ہو جاتا تھا تو معاشرے کے تمام افراد جو تھے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جوں تعلیم عام ہوئی، اویئرنیس لوگوں میں آئی، اور اسی طرح لوگوں کے اندر شعور جو ہے وہ قدرے بلند ہونا شروع ہوا، لیکن معاشرتی بگاڑ جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اب اس میں کس کو دوش دیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم کا دوش ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور بات کا دوش ہے۔ میرے خیال میں اس میں پوری سوسائٹی جو ہے وہ ملوث ہے، جنہوں نے اس معاشرے کو سنوارنے کی بجائے بگاڑنے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اس کی میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تربیت نہ ہو تو معاشرہ جو ہے نا وہ مطلب ہے بغیر تربیت کے بس انسانوں کا ہجوم تو کہہ سکتے ہیں، مہذب دنیا نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا ہونا ضروری ہے، جس کا فقدان ہے۔ نہ یونیورسٹی کالجز میں نہ کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنا پرائمری کلاسز کا یاد ہے کہ صبح اسمبلی جب ہوتی تھی تو اس وقت کے جتنے اساتذہ تھے وہ تقریباً انگریز دور سے برتی تھے، اور اس دور میں کچھ تربیت کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ صبح اسمبلی میں ہمارے اساتذہ کرام، حالانکہ اس وقت کوئی اتنی زیادہ مطلب بہت غربت تھی، بہت حالات خراب تھے، پھر دیہاتی ماحول تھا، لیکن ہمارے اساتذہ صبح اٹھ کر یہ چیک کرتے تھے، یعنی اسمبلی میں چیک کرتے تھے کہ یہ بچہ نہا کے آیا ہے، اس نے حجامت بنائی ہے، ناخن چیک کرتے تھے، ناخن کاٹے ہوئے ہیں، پھر باقاعدہ منہ کھول کر ہمارے دانت چیک کرتے، اس نے مسواک کیا، حالانکہ اس وقت برش نہیں ہوتے تھے، کیکر یا کسی اور درخت کے ٹہنیاں جو ہیں توڑ کر اس کی مسواک بنا کر وہ مسواک ہوتی تھی، یہ چیک کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے جو اس دور کے پڑھ کے آگے آئے، تربیت انہیں ملی، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر جب ہائی اسکول میں، کالجز یا یونیورسٹیوں میں گئے تو وہ بچپن سے ایک تربیت لے کے گئے، نہا کے جاتے، اچھا لباس پہن کے جاتے، اور اسی طرح اپنی حجامت اور دیگر چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن میں اب خود جب عملی زندگی میں آیا تو مجھے خود استاد ہوتے ہوئے شرم آتی تھی، اور میں کالجز میں بھی، اور میں جامعہ نعیمیہ سے بھی میرا تعلق ہے، تو جامعہ نعیمیہ میں میں بچوں کے لباس دیکھتا ہوں ان کے، پھر تو مجھے ان دکھ بھی ہوتی ہے، اور پھر میں انہیں سمجھاتا بھی ہوں۔ تو ایک استاد اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال اس کے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ان کا لباس چیک کرنا، ان کے بہرحال میں اپنی حد تک کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کو بھائی سمجھاؤں، بھائی بیٹا صبح اٹھ کے نہاؤ، برش کرو، اگر کسی نے، میں سمجھتا ہوں کہ برش نہیں کیا تو میں پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتا ہوں۔
تو اگر اس طرح تربیت کا ساتھ ساتھ اہتمام ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو تیزی سے پھیلتا ہوا بگاڑ ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج عزت، آبرو، مال، جان یہ بہت غیر محفوظ ہے، اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر کسی سے حفاظت کی توقع رکھیں تو نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کوئی توقع ہے، نہ ہی کسی اور جگہ سے کوئی توقع ہے۔ بہت غیر محفوظ معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، خاص طور پر یہ جو افغان وار ہوئی ہے جس کے بعد یہاں مطلب باقاعدہ طور پر ملیشیا تیار کی گئی، مسلح دستے تیار کیے گئے، انہوں نے تو وہ تباہی مچائی ہے معاشرے کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ سارے کام مذہب کے نام پر ہوئے ہیں، جہاد کے نام پر ہوئے ہیں۔ یہاں اسلحہ کلچر آیا، پھر منشیات آئیں، اس منشیات نے تو نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ایک دن کالج جا رہا تھا اور میں پیدل بھی چلا جاتا ہوں، لکشمی چوک پر میں نے دیکھا کہ کار کھڑی ہے، پاس نوجوان خوبصورت لڑکیاں، وہ ساتھ پارک بنے چھوٹا سا بنا ہوا تھا، اس میں وہ انجیکشن لگا رہی تھی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آج میرے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اب میں یہ تو آپ کو میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو میرے پیارے ناظرین آج لڑکیوں میں، لڑکوں میں، نوجوانوں میں وہ منشیات عام ہو چکی ہیں، سیسا ہے، انجیکشن ہے، ہیروئن ہے، دوسری لت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میں تو کانپ جاتا ہوں کہ یا اللہ میرے معاشرے کی خیر فرما، میرے ملک کی خیر فرما۔ میڈیکل کالج میں بھی جاتا ہوں، وہاں ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز، اسی طرح وہاں کا سٹاف میل فیمیل وہ میرے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرتا ہے، اس لیے کہ میں ہر ایک کے دکھ میں شریک ہونے والا آدمی ہوں، گل مل کے رہتا ہوں، ہر ایک کی بات سنتا ہوں، پھر جو میرے بس میں ہوتا ہے میں اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ یقین مانیے کہ یہ جو ہماری آئلی زندگی ہے یہ بڑی کٹھن ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے ان پڑھ لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، اب MBBS ڈاکٹر سے بڑھ کر کیا ایجوکیشن ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی یعنی اگر ایسا صورتحال ہو تو پھر آپ کو کیا میں کیا کہوں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی شادی میں بھی شریک ہوا، تو وہ میرے پاس سے کبھی گزرنا ہوتا تو اس کے جو میاں تھے نا وہ کیپٹن تھے، تو ان کی ڈیوٹی کبھی کراچی کبھی کسی جگہ پر، تو میں نا اضلاع تفنن سے کہتا، میں نے کہا کرتا بھی کیپٹن صاحب کا کیا حال ہے، تو ایک دفعہ میں نے کہا تو وہ رو پڑی۔ مجھے نا تھوڑا سا شک گزرا، میں نے اس کی جو کلیگس تھیں ان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا معاملے کو گول کیا کہ بہرحال مجھے انہوں نے تسلی دے دی جی کچھ نہیں ہے ایسا، لیکن میرے دل میں شک رہا۔ بہرحال سال گزر گیا تو دونوں کی ڈائیورس ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی خوبصورت بچی، اتنے پڑھی لکھی، اتنی شائستہ بچی میں نے نہیں دیکھی، اور بچہ آپ دیکھیں آرمی میں ہے، کیپٹن، اب تو اس سے بڑے عہدے پہ چلا ہو گیا ہوگا۔ اچھا تو اب کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ تو یہ جو سوسائٹی میں اور معاشرے میں اور آئلی زندگی میں گراوٹ ہے، اس کی بنیاد جو میں سمجھتا ہوں یہ جو کیا اسے کہیں گے، گلیمرز کو عام کر کے معاشرے میں جنسیت کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ جب آپے سے باہر ہو جائیں گے تو پھر آپ ان سے کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی اخلاقی قدروں کو اپنانا پڑے گا، واپس وہیں جانا پڑے گا جہاں عورت کو ایک ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، اس کو ایک بہن کی حیثیت سے عزت دی جائے گی، تب جا کے معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہ گراوٹ ختم ہوگی۔
آپ یقین مانیے میرے اسٹوڈنٹس وکیل ہیں اسلام آباد، میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگا سر جی ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں، بہن بھائی کا تصور ختم ہو رہا ہے، باپ بیٹی کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ جامعہ نعیمیہ میں مفتی انور صاحب کے پاس ایک کیس آیا، باپ پوچھ رہا تھا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میں کیا کروں، اب مجھے بتائیں کہ کہاں معاشرہ جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ عمل دخل اس گلیمرس پن کا ہے، اس جنسیت کو عام کرنے کا ہے، سیکس کو جو پروف کیا جا رہا ہے، امپروو کیا جا رہا ہے اس تفریح کے نام پر، یہ سب اس کے نتائج ہیں۔ اس سے سارے طبقات متاثر ہیں، البتہ مذہبی طبقہ جب کبھی اس میں آتا ہے، چونکہ لوگوں کی اس کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، لہذا لوگ ان سے، اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ آپ اپنی ساری ہسٹری دیکھیں، مولانا الطاف سینحالی، مولانا شبلی نعمانی، مولوی ڈپٹی نذیر احمد، مولوی سب یہ بڑے عزت کے نام ہوتے تھے۔ ان سارے عزت کے ناموں کو بے عزت کرنے میں جہاں ہمارا اپنا کردار ہے کہ ہم نے اس کا پاس نہیں رکھا، اپنے اخلاق کو گرا دیا، تو اس میں یہ واقعی نام اب بدنام ہے، اور اس پر ہمیں سب کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ اس معزز نام کو پھر عزت جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے۔ سر پاکستان کے اندر مختلف جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے، ہماری ایلیٹ کلاس الگ سے پڑھتی ہے، ٹاٹ سکول سسٹم الگ سے ہے، پھر میڈیوکر لوگ ہیں جو عام لوگ وہ الگ سکول سسٹم میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اسی اسنا میں جو ہماری گورنمنٹ ہے سر، پی ٹی آئی گورنمنٹ، اس نے یکساں نصاب تعلیم پورے ملک میں اور 4 صوبوں میں، ساتھ وفاق میں بھی جو ہے اس کا رائج کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آپ چونکہ سر خود پروفیسر رہ چکے ہیں، ابھی بھی آپ بہت سارے جو تعلیمی وہ جامعات ہوں یا سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ کیا یکساں نصاب تعلیم جو ہے یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی سر، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ ڈویژنز میں ہے، وہ بٹا ہوا ہے، امیر غریب اور پھر اس سے بھی غریب کا۔ میرے پیارے بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ طبقاتی معاشرہ ہے، استحصالی معاشرہ ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے۔ یہاں طبقے پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں ایلیٹ کلاس الگ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس میں سے کوئی بھی ملک کے اندر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو باہر سے پڑھ کے آیا، بے نظیر باہر سے پڑھی، عمران خان خود باہر سے پڑھا ہے، نواز شریف اور اس کا خاندان سب باہر پڑھ رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ انہوں نے جائیدادیں بھی باہر بنانی شروع کر دی ہیں، اور اب انتقال ان کا کسی وقت بھی باہر ہونے والا ہے، دیکھیں اب کب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اسی طرح ملک کے اندر بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا یہ سارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بھی طبقاتی ہے۔ اس میں طبقات پیدا ہوتے ہیں، اور چند طبقوں کو نچلے درجے پہ رکھا جاتا ہے، اور ان طبقوں کو ابھرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ جو غریب غربا کے بڑے جنہیں بڑا دکھ ہے، سندھ کے اندر میں اندرون سندھ خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، یہ وہاں ہاریوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ بھٹو خاندان کی زمینوں کے اندر آپ ہاریوں میں چلے جائیں، وہاں مزارے کو ہاری کہتے ہیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کیا درجہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کے بچوں کو تعلیم کی طرف آنے نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ پڑھیں گے تو ہمارے خدمت گزار کون ہوں گے۔ تو ان حالات میں جو یکساں نصاب تعلیم ہے، یہ میرے خیال میں ایک سیاسی نعرہ تو ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے، نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہر طبقہ مخالفت کرے گا، حتیٰ کہ جو بہت سول سوسائٹی کے لوگ دوسرے، یہ سول سوسائٹی پہ زیادہ خود ایلیٹ کلاس ہے۔ غریب غربا میں کون مزدور ہے، کون کسان ہے، کون ریڑھی بان ہے، کون رکشہ چلانے والا ہے، ان میں سے کون ہے جو سول سوسائٹی میں شمار ہوتا ہے؟ جبکہ 80% تو یہ لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے وہ لوگ شمار ہوتے ہیں جو
اپنا جوہر ٹاؤن سے اٹھتے ہیں، اقبال ٹاؤن سے اٹھتے ہیں، اور جناب علی بیریہ ٹاؤن سے اٹھتے ہیں، اور آ کے بہترین کرف لگے ہوئے لباس میں آ کے 2 کتبے اٹھائے اور اپنے آپ کو سول سوسائٹی میں شمار کر لیا. یہ سب ایلیٹ کلاس ہے. ان میں سے کوئی اپنے بچوں کو ان جگہوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ وہ انہیں داخل کرتے ہیں. اس لیے اس طبقات میں تو یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. میرے اپنے تجربے میں یہاں 7 طبقات پیدا کیے جاتے ہیں تعلیمی لحاظ سے. تمام ایلیٹ کلاس کے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہاں بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، تاج باغ میں پڑھتے ہیں، صادق پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایچسن میں پڑھتے ہیں. جن کا اٹھنا بیٹھنا انگریزی ہے، جن کا چلنا پھرنا انگریزی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بالا طبقہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد گلی محلوں میں کھلنے والے انگلش میڈیم، اردو میڈیم، وہ اسکول آ جاتے ہیں. پھر وہ ٹاٹ سسٹم ہے، جس پرائمری اسکول میں میں نے ایجوکیشن پائی ہے، اس کا سسٹم آج بھی اسی طرح ہے. استاد صاحب کے لیے کرسی وہاں کے چودھری صاحب کی بیٹھک سے لائی جاتی ہے. بچے اپنے گھر سے اپنے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ لے کر آتے ہیں. کوئی وہاں ٹاٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ان جگہوں پر پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ ذہنی دماغی طور پر اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک طبقہ وہ ہے جہاں اس وقت آپ میرا بیٹھے انٹرویو کر رہے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ خور، صدقات خور، یتیم یتامہ، جن کو ذہنی طور پر فطری طور پر ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. ان کو یعنی ان کو ذہنی امپرومنٹ ہونے نہیں دی جاتی. انہیں کہا جاتا ہے تم غلام بن کے رہو گے، اس میں تکبر نہیں آئے گا، اس میں غرور نہیں آئے گا، فقر میں بس گزارا کرو کہ اپنی زندگی کو اسی طرح رکھو. نتیجہ یہ ہے کہ یہ کبھی معاشرے میں یعنی اس ادارے سے باہر جا کر یہ سر اٹھا کے چل ہی نہیں سکتے. یہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے یہ لوگ. تو یہ طبقہ ایک پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح اس معاشرے میں جو یعنی آپ سمجھیے کہ 60 سال سے اس طبقاتی نظام کو، طبقاتی طبقے کو پیدا کر رہا ہے، اس میں اتنی بڑی انقلابی تبدیلی لانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ ایسا ہو کہ معاشرے میں نصاب تعلیم ایک ہو، جہاں بھٹو اور زرداری خاندان اور شریف خاندان کے بچے پڑھتے ہوں، وہاں پھتو کسائی کا لڑکا بھی پڑھے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے. وہاں جلو کمیہار کا بچہ بھی وہاں پڑھے. لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کا تو نام لینا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ کیسے گوارا کریں گے جو غریب غربا کے اتنے مرے چلے جا رہے ہیں. ان کا تو غریبوں کے نام لے کے اپنے آپ کو پالنے والے لوگ ہیں. ان سے کوئی مجھے توقع نہیں ہے. لہٰذا دعا کر سکتا ہوں، اچھی بات ہے، یکساں نصاب تعلیم ہو، یکساں ادارے ہوں، ہر ایک کو پڑھنے کے مواقع ہوں، اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کے لحاظ سے بچے آگے بڑھیں تو یقیناً ہوگا. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے وہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس سال بورڈ ٹاپ کیا ہے. اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میں ایک لمحے کے لیے، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ اس بچے نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. اس سے پہلے میٹرک میں اس نے 2nd پوزیشن بورڈ میں لی تھی، اور اس سال بورڈ ٹاپ کیا ہے اس نے. تو اب بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا؟ میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اکنامیکلی حالات ایسے ہیں کہ یہ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے مشکل ہے. اس کے لیے میرے ساتھ مشورہ کرتا رہتا ہے. تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقاتی نظام ہے، طبقاتی سسٹم ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے. اس میں طبقے ہی پیدا کیے جاتے ہیں. تو خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوششیں سب کو مل کے کریں گے تو تب بات بنے گی. لیکن جو بالا طبقہ ہے وہ کبھی کمزور طبقے کو اٹھنے نہیں دیتا. 70-72 سال سے اس نے اٹھنے نہیں دیا، اور
آئندہ بھی مجھے تو مشکل ہی نظر آتا ہے. اللہ کرے یکساں نصاب تعلیم ہو اور یہ تعلیم جو ہے وہ ہو تو اچھی بات ہے. پروفیسر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. معاشرے کی دکھتی رگوں پہ جس طرح سے انہوں نے انگلی رکھی ہے یہ قابل دید تھا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے کہ حکمرانوں کو گالیاں دینے اور ان کو برا بلا کہنے کا وقت اب نہیں رہا. اپنا کردار ادا کیجیے جہاں تک ممکن ہو سکے. سر آخر پہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے آپ لیے. بھی سر تشریف لائے, آپ کے لیے بھی بہت بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. سب جو ناظرین سامعین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اخروی اور دنیاوی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین آمین. آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.